حضرات گرامی، محرم الحرام کا حرمت و عزت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ سال کا بھی پہلا مہینہ ہے اور سال کے مہینوں میں سے یہ پہلا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس لیے اس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ حرام کے معنی ہیں عزت و احترام کے، جیسے مسجد حرام ہے حرمت والی اور عزت والی مسجد۔ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ فرمایا کہ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں 12 ہے۔ یہ تعداد 12 کی کب سے ہے؟ فرمایا جب سے زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور اس میں سے پہلا مہینہ جو حرمت والا ہے وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ عمومی طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک تو رب کائنات نے جو فرمایا ہے، سب سے پہلے چونکہ درس قرآن ہے تو میں وہ چیز آپ کے سامنے بیان کروں گا جو رب تبارک و تعالیٰ نے خود بیان فرمائی۔ منہا اربعۃ حرم، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ان کے اندر تم نے خاص طور پر کیا کرنا ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ یہ سنیے گا، ہم اپنے پاس سے چیزیں نکال کے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پرچے بانٹ رہا ہے، کوئی یہ بنا رہا ہے، کوئی وہ بنا رہا ہے۔ دیکھیں، دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ دین میرے اور آپ کی تمنا یا منشا یا سوچ و فکر کی بنیاد پر نہیں ہے۔ دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب ہم اپنے پاس سے بنا کر پرچے تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو فالو کریں، اس کی اطاعت کریں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ رب کائنات فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ فرمایا 4 حرمت والے مہینے ہیں، یہی دین قیم ہے، قائم رہنے والا دین ہے، اور اس دین سے جو منسلک ہو جائے گا وہ بھی قائم و دائم رہے گا۔ دین کو چھوڑ کے جائے گا وہ قائم دائم نہیں رہے گا۔ کیا کرنا ہے تم نے؟ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ ان مہینوں کے اندر، حرمت والے مہینوں کے اندر خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا ایک استعارہ ہے، اور جہاں بھی یہ کہا جاتا ہے ظلم نفس سے مراد ہوتا ہے گناہ کا کرنا، یعنی کیا تم نے کرنا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ جس کام کا حکم ہمیں رب کائنات دے رہا ہے وہ نہ ہمارے محراب و منبر سے بیان کیا جاتا ہے، نہ ہماری قوم پوچھنے کے لیے آتی ہے کہ مولانا صاحب محرم الحرام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے۔ اپنے پار سے پرچے بنا کے 12 بیبیوں کی کہانیاں اور یہ کہانیاں اور وہ کہانیاں اور یہ ہمارے معاشرے کے اندر۔ اللہ اکبر! جب سے قرآن سے ہم نے رشتہ کمزور کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے رشتہ کمزور کر دیا، اس وقت سے سکندر بھائی دوسرے دندے شروع ہو گئے، بدعات کے راستے کھل گئے، خرافات کے راستے کھل گئے۔ حضرات گرامی، ان خرافات و بدعات کے پیچھے نہ جائیں، اپنی آخرت کو برباد کریں گے۔ قرآن کہتا ہے تمہیں کیا کرنا ہے؟ محرم الحرام کے مہینے کے اندر، حرمت والے مہینوں میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، سب سے پہلا یہ کام کرنا ہے۔ ویسے تو ہمیشہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے، لیکن فرمائے ان حرمت والے مہینوں میں اللہ سے حیا کرنی ہے، شرم کرنی ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھنا ہے۔ ہماری نگاہیں بدنگاہی نہ کریں، ہمارے ہاتھوں سے کوئی غلط کام نہ ہو، ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، ہماری زبان سے غیبت نہ ہو، ہم کسی کا ظلماً مال نہ کھائیں، کسی کے ساتھ فراڈ نہ کریں، چیٹ نہ کریں۔ جو کام کرنے کے ہیں اور جن کاموں کے بارے میں ہمارے رب نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، حضرات گرامی وہ میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے۔ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم۔
ان مہینوں کے اندر اور خاص طور پر پہلا مہینہ ہے حرمت والا، تم نے حرام کام نہیں کرنا ہے۔ دیکھیں جیسے کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر نیکیوں کی ریٹنگ اور گریڈنگ بڑھ جاتی ہے، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جیسے انسان یہاں پاکستان میں گناہ کرے گا تب بھی گناہ ہے، لیکن وہی شخص جب مکہ مکرمہ کے اندر جا کر مکہ کی حرمت کو پامال کرے گا تو نعوذ باللہ من ذالک اس کا گناہ بھی بڑھ جائے گا۔ اسی طرح اور مہینوں کے اندر بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جب رب کائنات تاکیداً قرآن کے اندر فرما رہا ہے کہ ان مہینوں کا تم نے احترام کرنا ہے اور تم نے گناہ کے قریب نہیں جانا ہے، تو پھر ہمیں حیا کرنی چاہیے، شرم کرنی چاہیے، ہمیں بچنا چاہیے گناہوں سے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے، ایک کام تو سب سے پہلے یہ کرنے کا۔ دوسرا جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود کیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ شریف میں تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینے کے یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ پوچھا بھئی روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ یہ 10 محرم الحرام کی وہ تاریخ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعونیوں سے آزادی عطا فرمائی۔ فرعون کو اور فرعونیوں کو اللہ نے غرق کر دیا، موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ فرمایا فصام موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پر روزہ رکھا، ہم بھی ان کی اتباع کرتے ہیں۔ مدینے کے یہود نے کہا ہم بھی ان کی اتباع کرتے ہیں اور ہم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق منکم بموسیٰ، فرمایا ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے روزہ رکھا تو ہم بھی روزہ رکھا کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا خود حکم فرمایا۔ یہ حدیث میں نے آپ کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صحیح بخاری سے سنائی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی اگر 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا شروع کر دیں گے تو یہ کہیں یہودیوں کے ساتھ مشابہت تو نہیں ہو جائے گی؟ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کسی کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، بھئی فلاں بھی کالا امامہ پہنتا ہے ہم بھی پہنیں گے تو مشابہت ہو جائے گی، فلاں بھی سفید امامہ پہنتا ہے ہم بھی پہنیں گے تو مشابہت ہو جائے گی، فلاں بھی داڑھی رکھتا ہے ہم بھی داڑھی رکھیں گے تو مشابہت ہو جائے گی، فلاں بھی جو ہے وہ شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرتا ہے ہم بھی کریں گے تو مشابہت ہو جائے گی۔ حضرات گرامی ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سنت مبارکہ کیا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور حضور کا حکم کیا ہے، ہمیں فالو کرنا ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور نے یوں نہیں فرمایا کہ ہاں روزہ رکھنا چھوڑ دو، ٹھیک ہے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھیں گے تو چھوڑ، نہیں، حضور نے فرمایا چلو ایسا کر لو 10 محرم الحرام کو تو روزہ رکھیں گے، لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر اللہ نے زندگی دی تو اگلے سال ہم 10 کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، لیکن رکھنا نہیں چھوڑیں گے، رکھنا نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھ لیجئے۔ تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ ایک تو جو قرآن نے کہا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، دوسرا عمل اور وظیفہ۔ مولانا صاحب محرم کا کوئی وظیفہ ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس کوئی وظیفہ نہیں ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میں 0 میٹر چیزیں تیار نہیں کرتا ہوں، ہمیں مارکیٹ کے اندر 0 میٹر چیزیں تیار چاہیے ہوتی ہے، کوئی چیز تیار کر کے دے، میں معافی چاہتا ہوں، میرے پاس اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و حدیث موجود ہے، ہم اسی پر عمل پیرا ہو جائیں تو کامیاب و کامران۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذی الحج کے مہینے کے اندر جب حج سے واپس جا رہے تھے تو غدیر خم کے موقع پر حضور نے کھڑے ہو کے فرمایا لوگوں سنو، میں نے تمہارے ساتھ حج کر لیا ہے، یہ خطبہ تمہیں دیا ہے، دین مکمل ہو گیا، نہ جانے اگلے سال میری اور تمہاری ملاقات ہو یا نہ ہو، سب کچھ مکمل ہو گیا، نماز مکمل ہو گئی، حج مکمل ہو گیا، حج کا طریقہ حضور نے بیان فرما دیا، خطبہ حجۃ الوداع کے اندر حضور نے ساری چیزوں کا ذکر فرما دیا، فرمایا نہ جانے میری تمہاری ملاقات ہو نہ ہو، لیکن سنو لوگو سنو، انا تارک فیکم الثقلین و انی ترکت فیکم الثقلین، 2 الفاظ ہیں،
فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک میری سنت و حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ میں قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آل بیت اطہار کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو جب ہمارے پاس قرآن موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، تو ادھر ادھر خرافات کے اندر، بدعات کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کرنا یہ ہے جو رب نے فرمایا ہے، اور کرنا وہ ہے جو رب کے حبیب نے ہمیں فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ اور دوسرا یہ کیجئے کہ آپ 9 اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیے۔